تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ گری، تکفیر کا فتنہ ہوتا ہے. تو اب اس وقت مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ملا کی جہالت ہے، فساد کرو، اپنے ملک میں بدامنی لاؤ، بس بات اتنی سی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے غیر مقلد وہابی عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری. جب سے جہاد فرض ہونے کا علماء نے فتویٰ دیا، یہ بیچارے بے چین ہو گئے اور جہاد سے جان چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں. نہ کہ صرف کوششیں کر رہے ہیں جان چھڑانے کی، بلکہ اسرائیلی یہودیوں کی حمایت اور ان کی محبت میں مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے فتنہ گری اور تکفیر کا فتنہ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملا کی جہالت ہے کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جو ہے وہ بدامنی پیدا کرو. یہ چاہتے ہیں فتویٰ دے کر کہ جناب والا ملا کی جہالت ہے. یہ مطلب جنہوں نے جہاد فرض ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ مولوی حضرات تو جاہل ہیں، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فتنہ پیدا ہو اور اپنے ملک میں جو ہے بدامنی پیدا ہو، بس اور کچھ نہیں. جو انہیں یہودیوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے اس سبب سے یہ جہاد کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، علماء کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. جو فتویٰ دیا گیا جہاد کا اس کی بھی بھرپور طریقے سے مذمت کر رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے بس یہ جہاد کا فتویٰ واپس لے لیا جائے اور یہ بیان ریکارڈ کر کے ان یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں اور بیان بیازیاں کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے. مزید ایک اور ویڈیو انشاءاللہ میں ان کی چلاتا ہوں، اس سے آگے کی تسلسل کے ساتھ چل رہی ویڈیو، وہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موصوف کیا فرما رہے ہیں. جو مشرک ہیں، پلید ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے اڈے آباد کر رکھے ہیں، غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگا، علی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ جہاد کریں گے. اور مشرک کا کون سا جہاد ہوتا ہے؟ بدتی کا کون سا؟ بے نمازی کا کون سا؟ بے دین اور ملحد کا کون ہے جس کی سوچ ہی اچھی نہیں ہے؟ آپ کی آرمی کے اندر سارے مسلمان مومنین کی فوج ہے، یہاں تو قادیانی بھی ہیں آپ کی فوج کے اندر، اللہ اور رسول کے دشمن نہیں ہے، موجود ہے. یہ کیا جہاد بیچارے کریں گے؟ جہاد کی تو بات ہی نہ کرو نا. جہاد صرف اور صرف، اگر جس کو جہاد شرعی کہتے ہیں، پہلے کیا اور بعد قیامت تک بھی کریں گے، صرف اور صرف اہل حدیث کریں، جو صحیح العقیدہ اور منہجی لوگ ہوں گے وہ کریں گے. جو بے دین ہیں، جو پلید ہیں، جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ مشرک ہیں. وہ کیا بیچارے جہاد کریں گے؟ کیا بدعتی نے بھی کبھی جہاد کیا ہے؟ کیا مشرک کا بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ کیا بے دین کا بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ کیا بے نمازی کا بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ کی فورس میں، آپ کی آرمی میں جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں، اس میں بھی قادیانی موجود ہیں. اور جب جہاد شرعی ہوگا تو وہ اہل الحدیث والے ہی جہاد کریں گے، جو ہوا ہے وہ جو ہوگا. یہ ان کی بیان بیازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی جو جہاد کی بات کر رہے ہیں اسلام کی آبیاری کے لیے، جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی بات کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں وہ ان کی نظر میں بے دین ہیں، پلید ہیں، مشرک ہیں. وہ کیا جہاد کریں گے؟ جو یا علی کا مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ جو لگائے، یا علی کا نعرہ لگائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ کے فرشتے مدد کریں، اللہ کے نیک بندے مدد کریں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں. یہ نظریہ رکھنے والے وہ کیا جہاد کریں گے؟ یعنی کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے مدد فرمائے، یہ عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتے. ان کا بھی کوئی جہاد ہوگا. اور جو یا علی کا نعرہ لگائیں وہ سب ان کی نظروں میں مشرک ہیں اور بد دین ہیں، بے دین ہے، جناب والا دین سے فارغ ہے، وہ پلید ہے. جناب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ذرا کتابیں بھی پڑھ لیا کریں. جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کیا جھوٹا، تو اس وقت
ختم نبوت کے لیے ابوبکر صدیق، صحابہ کرام، تابعین نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا۔ مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان جو جنگ یمامہ ہوئی، اس میں جو مسلمانوں کا نعرہ تھا، ابوبکر صدیق کا نعرہ، صحابہ کا نعرہ اور تابعین کا نعرہ جو تھا وہ کیا تھا؟ یا محمدہ، یا محمدہ۔ تو کیا یہ تمام مسلمان آپ کی نظر میں مشرک ہیں؟ وہ بے دین تھے، وہ جو اس وقت جہاد لڑ رہے تھے ختم نبوت کی خاطر، مسلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد کر رہے تھے، جنہوں نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا، آپ کی نظر میں سارے کے سارے وہ صحابہ مشرک ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں بد دین ہیں، وہ تمام کے تمام بے دین ہیں، وہ تمام کے تمام پلیت ہو گئے۔ لعنت ہے آپ پر، آپ کے اس عقیدے پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے دین سمجھے اور مشرک قرار دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ آپ اس ذات کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند پکارا، یا محمدہ، یا محمدہ، تو آپ کا پاؤں جو سن ہو گیا تو وہ فوراً درست ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے مشرک کہہ دیا۔ پھر دیکھیے، آئیے شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے یا محمدہ کہا، یا محمدہ، اور اس کا پاؤں فوراً اچھا ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر یا محمدہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب دلا رہے ہیں ان کے سامنے، دوسرے شخص جو ہے وہ یا محمدہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ جنگ یمامہ میں مسلمان جب مرتدین کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس وقت یا محمدہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جنگ یمامہ میں شریک مسلمان عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام کے تمام مشرک ہیں، تمام کے تمام بے دین ہیں، تمام کے تمام پلیت ہو گئے آپ کی نظروں میں۔ آپ یقیناً اولیاء کی گستاخ، صحابہ کی گستاخ، نبیوں کی گستاخ ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ہیں کہ وہ جہاد کریں، کہ وہ مسلمان یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کریں، اسلام کی خاطر جہاد کریں۔ اس کی آپ کو تڑپ ہے، جلن ہے، اور آپ کے اندر نفرت پیدا ہوئی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جہاد تو بے نمازی جہاد نہیں کرتا۔ اگر جہاد فرض ہو جائے، نماز فرض ایک الگ فرض ہے، روزہ ایک الگ فرض ہے، حج ایک الگ فرض ہے، زکوٰۃ ایک الگ فرض ہے، اور اسی طرح جہاد الگ فرض ہے۔ اگر جہاد فرض ہوتا ہے تو بعض اوقات جہاد ایسی فرضیت ہے وہ نماز سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور میدان جنگ میں جب کفار سے جہاد چل رہا ہو تو اس وقت نمازیں بھی قضا کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے مواقع پر جنگ کے وقت نمازیں قضا کی ہیں، اور بعد میں ان کی ادائیگی کی ہے کہ نماز تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، مگر اسلام کی آبیاری اور سربلندی کی خاطر جہاد کو برقرار جاری رکھنا ضروری ہے۔ تو جہاد کے وقت تو نماز صرف اس جہاد کی فرضیت بلند ہو جاتی ہے، اوپر ہو جاتی ہے۔ آپ کے بے نمازی بھی جہاد کرے، کیوں نہیں کر سکتا بے نمازی جہاد؟ ایسے صحابہ نہیں ہوئے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاؤں اور جہاد کروں تو میں شہید ہو جاؤں، تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ میں بھی شہید کراؤں گا۔ تو حضور نے اس کو بھی اجازت مرحمت فرمائی، کلمہ پڑھا انہوں نے، اور میدان جہاد میں اتر گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ ایسا واقعہ نہیں، مطلب ایک نماز نہیں پڑھی، یہ واقعہ بھول گئے۔ کون سے اہل الحدیث ہیں آپ؟ اہل الحدیث نہیں، آپ اہل الخبیث ہیں۔ آپ کے دماغوں میں، دلوں میں اسلام کے خلاف خباثت بھری ہوئی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اور صرف اگر جس کو جہاد شرعی کہتے ہیں پہلے کیا اور بعد قیامت تک بھی کریں گے، صرف اور صرف اہل حدیث کریں گے، صحیح العقیدہ اور منہجی لوگ ہوں گے وہ کریں گے۔ اہل حدیثوں میں بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ برائے نام نے اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں، جن کا کوئی عقیدہ اور عمل نہیں، نلی ٹٹائی جن کا کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے کون سا جہاد کرنا بیچاروں نے؟ جی مر جائیں گے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہاد جو شریعت کی نظر میں جو جہاد کی تعبیر ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور شرعی جہاد جب بھی ہوگا
وہ گولی کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک نقطے کی بات یاد رکھو. ٹینک یا میزائلوں کی جنگ نہیں ہوگی یا ایٹم کی جنگ نہیں ہوگی. شرعی جو جہاد ہے وہ نہیں ہوگا ایسے. جب شرعی جہاد ہوا اور ہوگا وہ تلوار اور نیزے کی بنیاد پہ ہوگا. تلوار اور نیزے گھوڑوں پہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں پر قیامت تک کے لیے خیر نتھی کر دی، جوڑ دی گئی ہے. کیوں اتنی فضیلت آئی؟ کیا فرمایا؟ اشارہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ جہاد جسے شرعی جہاد کہتے ہیں وہ پہلے بھی کیا اور قیامت تک کریں گے، وہ اہل الحدیث والے کریں گے. صحیح العقیدہ اہل الحدیث والے وہ جہاد کریں گے جو جہاد شرعی ہوگا. یعنی یہ جو جہاد کا فتویٰ آیا مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسلمان جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے حق میں، تو یہ شرعی جہاد نہیں ہے ان کی نظر میں. ان کی نظر میں شرعی جہاد کون سا ہے اور وہ شرعی جہاد کن چیزوں سے ہوگا؟ جب ہوگا جب ہی شرکت کریں گے. وہ کب ہوگا؟ موصوف نے کیا کہا کہ ایک تو وہ جہاد جو کیا وہ اہل حدیث والوں نے کیا اور جو کریں گے وہ اہل الحدیث والے ہی ہوں گے. صحیح العقیدہ 2 نمبر بھی اہل الحدیث ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 2 نمبر بھی ہوتے ہیں نام و نہاد اہل حدیثوں میں، اور وہ جناب آپ ہی ہیں اہل الحدیث. کیونکہ وہ اصل جو اہل الحدیث تھے وہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جنہوں نے حدیثوں پہ کام کیا، چاروں ائمہ اربعہ جو ہیں وہ اہل الحدیث ہیں. در حقیقت جو فضیلتیں آئی ہیں ان اہل الحدیثوں کے بارے میں آئی ہیں. آپ تو نام و نہاد اہل الحدیث ہیں. آپ ہیں وہابی، عبد الوہاب نجدی کے کفری عقائد پر گامزن. آپ اپنے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل الحدیث جناب والا وہ جہاد کریں گے. تو ان اہل الحدیثوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی جہاد ہی نہیں کی. ملکہ برطانیہ، ملکہ وکٹوریہ نے آپ کو اہل الحدیث کا ٹائٹل دیا ہے. ان سے آپ نے مانگا ہے کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، آپ ہمیں اہل الحدیث کا لقب دے دیں، رجسٹرڈ کر دیں. تو آپ کو اہل الحدیث کہا گیا. تو اس سے پہلے تو آپ کا وجود ہی نہیں تھا، آپ کے فرقے کا وجود ہی نہیں تھا. تو آپ کہتے ہیں پہلے کیا؟ پہلے آپ تھے ہی نہیں اس سے پہلے. تو پھر آپ نے کہا جہاد کر لیا شرعی جہاد. اور شرعی جہاد آپ کریں گے تو آپ کریں گے اہل الحدیث والے. آج کے 1400 سال کے بعد جو اہل الحدیث سے نام و نہاد وہ کریں گے. مر جائیں گے وہ الگ ایشو ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی مر جائیں گے کتوں کی موت، مگر جہاد نہیں کریں گے. آپ جہاد نہیں کریں گے، وہ بھی ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی مر جائیں گے. وہ الگ بات ہے، وہ الگ ایشو ہے، لیکن جہاد نہیں کریں گے آپ لوگ. پھر جہاد شرعی کون سا ہوگا؟ موصوف فرماتے ہیں کہ شرعی جہاد وہ ہوگا کہ گولی نہیں ہوگی، ٹینکر نہیں ہوں گے، بارود نہیں ہوگا، میزائل نہیں ہوں گے، بم نہیں ہوں گے. اگر ان سے لڑائی ہوگی تو ہم شرکت نہیں کریں گے. اہل حدیث والے ہم وہاں بھی اس میں شرکت نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ جہاد شرعی وہ ہے ہی نہیں. جب یہ سب ختم ہو جائے گا، جب ایک دوسرے پہ بم مار دیں گے، جب ایک دوسرے پہ میزائل مار دیں گے، داغ دیں گے، گولیاں ختم ہو جائیں گی، بارود ختم ہو جائے گا، ٹینکر تباہ و برباد ہو جائیں گے، جب یہ سب ختم ہو جائے گا اس وقت جب تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے اور گھوڑوں کے اوپر جہاد ہوگا، اس وقت ہم اہل حدیث والے جہاد کریں گے. وہ شرعی جہاد ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گھوڑوں کی پشتوں پر جو ہے ہمیشہ کے لیے خیر جو ہے لکھ دی گئی ہے. جناب اس اشارہ کس طرف جاتا ہے؟ بھائی وہ وقت آئے گا، وہ جب آئے گا جب کا معاملہ ہے. ہم کون سے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ جہاد تو ٹینکروں کے لیے بھی ذریعہ جہاد ہوتا ہے، بم کے لیے ذریعہ بھی جہاد ہوتا ہے. اور جب وہ ختم ہو جائیں گی چیزیں، جب یہ نہیں تھے تب گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، پیدل، تلواروں سے جہاد ہوتا تھا. آلات جہاد اس وقت وہی تھے. اب جہاد کے لیے اس وقت جو ترقی ہو گئی ہے، جو میزائل بم وغیرہ ہیں، جہاز ہیں، ان کے ذریعے جہاد ہو سکتا ہے. ہاں جب یہ ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے دوسرے کے اوپر استعمال کر کے، تب پھر جو دور آئے گا وہ بہت آگے کا دور ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، امام مہدی تشریف لے آئیں گے، کانا دجال باہر آ جائے گا، اور مسلمانوں یہودیوں کے درمیان جب جہاد ہوگا اور عیسیٰ السلام جو ہے اس کو مقام لد پر جو ہے نا وہ عیسیٰ السلام دجال کو قتل کریں گے، اس وقت ہر طرف اسلام اسلام ہوگا. تو وہ جب جہاد ہوگا وہ تب ہوگا. آپ کون سے اس پر موجود ہوں گے؟ یعنی جب تلک تلواروں کا دور نہیں آتا، جب تلک نیزوں کا دور نہیں آتا، اور جب تلک گھوڑوں پر جناب والا جہاد نہیں ہوگا، تب تلک اہل حدیث والے جہاد کریں گے نہیں. اور وہ جب تلک شرعی جہاد ہوگا ہی نہیں. یہ عجیب منطق لے کر آئے. کوئی ایک حدیث سے بیان کر دیں کہ ان کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا.
کفار کے لیے جس طرح بھی لڑا جائے گا اسلام کی خاطر، جس طرح لڑائی ہوگی کفار سے، یہود و نصارہ سے، جناب وہ جہاد شرعی ہی ہوگا۔ اسلام کے لیے جہاد شرعی ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بم اور میزائل سے جہاد ہوگا تو جہاد شرعی نہیں ہوگا۔ یہ کون سی آیت میں، کون سی حدیث میں آپ نے پڑھ لیا، ہمیں بھی پیش کریں، کمنٹس میں بتا دیں کہ بھئی جہاد شرعی نہیں ہوگا۔ جہاد شرعی کا مطلب ہے اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر لڑنا، اسلام کی آبیاری اور سربلندی کی خاطر کفار سے لڑنا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد شرعی ہے۔ شریعت کے لیے لڑنا، شریعت کی بقا کے لیے لڑنا، یہ جہاد کہلاتا ہے، شرعی جہاد۔ اب وہ چاہے بم بارود میزائل سے ہو، چاہے وہ سب ختم ہونے کے بعد تلواروں والا دور ہو جائے، تو اس وقت بھی جہاد ہوگا۔ اس وقت بھی اور اب بھی ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے جہاد کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ فلسطین میں بھی نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے، یا محمد کے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ فرشتوں کی مدد بھیج، اللہ اپنی طرف سے مددگار پیدا فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مددگار پیدا فرماتا ہے۔ یہ کون مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے مدد کرنے والے جو آتے ہیں وہ خود اللہ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی تو مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے تمام شرکی عقائد ہیں، یہ تمام شرک کر رہے ہیں، مشرکوں کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی جہاد نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں اور جان چھڑائیں کہ جب تک یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوتی اور جب تک تلواروں کا دور نہیں آتا ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ نے تلوار بازی سیکھ لی، آپ نے تیروں کو پھینکنا سیکھ لیا، آپ نے کمان چلانا سیکھ لیا، نیزے چلانے سیکھ لیے، گھوڑ سواری آپ نے سیکھ لی، چلیں ایسے ایک کام کریں، آپ گھوڑا خریدیں، اس پر بیٹھیں اور تلوار ایک لٹکائیں اور تیر پکڑیں، کمان پکڑیں اور نکل جائیں جہاد کے لیے، کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور فلسطین اور ان چیزوں سے جہاد کروں گا۔ اگر مرد کے بچے ہو اور پکے اہل حدیث ہو تو آپ یہ عمل کریں، چھوڑیں۔ وہ سامنے والا وہ گولی چلا رہا ہو، آپ بولیں بھائی بھلے تو گولی چلا، میں تو تلوار اور نیزے سے جہاد کروں گا، یہ شرعی جہاد ہے۔ افسوس ہے آپ کے اوپر، جہاد کے خلاف کتنی پروپیگنڈے آپ کر رہے ہیں، یہودیوں کی حمایت کس طرح کر رہے ہیں کہ بس جہاد کو روک دیا جائے، کس طریقے سے اس کی مخالفت کی جائے۔ ابھی مزید اسی کے آگے میں ویڈیو انشاءاللہ ایک دور بناؤں گا، وہ دیکھیے گا کہ کتنی بکواسات کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نام و نہاد اہل حدیثوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اسلام کی خاطر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی خطائیں، لغزشیں، جنبشیں معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔